اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اے لا احد ہے، یہاں پر جو ہے نا ومن کا معنی ہوتا ہے اور کون ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے۔ جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے کہ بنسبت شریک الیہ، کہ بھئی اس کی طرف اس بات کی نسبت کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو یعنی جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون سے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ او کذب بآیاتہ، یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ آیات ہی سے مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیات۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ظالم سے مراد کون ہے؟ ایک تو وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اور دوسری بات یہ کہ جو قرآن پاک کی آیات کا انکار کرے وہ جو ہے ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یوم نحشرہم جمیعا، ہم اس دن اکٹھا کریں گے سب کو۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، توبیخاً سختی کرتے ہوئے، این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون، کہ بھئی کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے، انہم شرکاء اللہ، کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ ثم لم تکن، سمجھ میں بات؟ پھر ان کے لیے نہیں ہوگا، پھر ان کے لیے جو ہے وہ شریک کرنا، یعنی ثم لم تکن سے کیا مراد ہوتا ہے کہ بھئی ان کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی۔ فتنہ تو مراد یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ معذرت، فتنہ سے مراد کیا ہے؟ ثم لم تکن فتنتہم، یعنی ان پر پھر معذرت نہیں ہوگی۔ ان کو جو ہے نا رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ثم لم تکن فتنتہم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ثم لم تکن معذرتہم، وہ آگے لکھا ہے انہوں نے نا اے معذرتہم، یعنی ان کے لیے پھر کوئی معذرت نہیں ہوگی۔ الا ان قالوا، سمجھ میں آئی بات؟ مگر یہ کہ انہوں نے کہا اس کو، واللہ ربنا، کہ بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کی قسم، ہمارا رب کی قسم۔ یہاں پر ربنا کو جر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو نصب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر نصب کے ساتھ پڑھیں تو وہ کیا ہو جا؟ یا ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، وہ کیا کہیں گے کہ الا ان قالوا، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کہ بس ہم جو ہے نا شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، انظر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک ارشاد فرمائے گا کیف کذبوا علی انفسہم، کہ کس طرح انہوں نے جھوٹ باندھا اپنے اوپر، بنفی شرک عنہم، یعنی قیامت والے دن وہ کیا کہیں گے؟ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب، دیکھو کہ یہ اپنی جانوں پر کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں، اس بات پر کہ بھئی ہم نے کسی کو نہیں شریک ٹھہرایا۔ انہم ما کانوا یفترون وضل من، اور ان سے وہ چیز غائب ہو جائیں گی کہ جس کے ذریعے وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر شرکاء میں سے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جس نے آپ کو سنا، یعنی مطلب یہ کہ جب آپ قرات کرتے تھے تو کان لگا کر جو ہے نا کہ کسی نے سنا، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے قلوب پر، یعنی ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، یا ان کے دلوں پر ہم نے کجی جو ہے نا وہ کر دی۔ سمجھ گئے بات؟ تو ہم نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا؟ غلاف بھی کہہ سکتے ہو، غلاف لگا دیا، یا مطلب یہ کہ پردہ ڈال دیا، جو بھی تم کہو۔ الا یفقہوا ہو، یہ کہ نہ سمجھیں اس کو، یعنی یفقہوا جو ہے نا یہ کس کے معنی میں ہے؟ یفہموا کے معنی میں ہے، اور ہو ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف راجع ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں جو ہے، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ ان کے بہرا پن ہے، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بہرا پن ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرا پن کا مطلب کیا ہے کہ بھئی فلا یسمعونہ سماع قبول، کہ وہ ایسی بات کو جو ہے نا اس طرح کان لگا کر نہ سنیں، اس طرح کان لگا کر جو ہے نا کیا ہے کہ نہ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قبولیت کے بنا پر ہو۔ بعض اوقات جو ہے نا کان لگا کر بندہ سنتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں اگرچہ دیکھ لیں نا تو پھر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ایمان نہ لائیں گے. یرو اگر وہ دیکھیں، یرو اگر دیکھیں کل آیتن ساری آیت کو لا یؤمنوا بہا تو نہیں ایمان لائیں گے. حتی اذا جاؤک یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے. یجادلونک وہ آپ سے لڑیں گے. یقول الذین کفروا تو وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انما ھذا، یہ ان جو ہے نا یہ نافیہ ہے، یعنی ان ھذا معنی نہیں ہے یہ قرآن، الا اساطیر الاولین، اساطیر کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی باتیں، یہ پہلوں کی جو ہے نا کیا ہے جو پہلے لوگ جو گزر چکے ان کی جھوٹی باتیں ہیں. کل اداہیک جس طرح جو ہے کیا ہے کہ ہنسی مذاق کی باتیں، والاعاجیب یعنی عجیب باتیں، یہ جو ہے نا اسطورہ کی جمع ہے ضمہ کے ساتھ. وہم ینہونا اور وہ لوگوں کو روکتے تھے، انہو کس سے روکتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے. وینعون انہو اور وہ دور کرتے تھے، اور وہ دور کرتے تھے اس سے یعنی لوگوں کو، فلا یؤمنون بہ تاکہ وہ ایمان نہ لائیں. بعد نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ان کفار کو روکا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں. ولا یؤمن بہ اگرچہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. وَإِمَّا يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہاں پر ان جو ہے نا یہ نافیہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا ان مطلب ما یہلکون کہ انہوں نے نہیں ہلاک کیا مگر اپنے آپ کو، کیونکہ ان کا ضرر جو ہے نا اپنے اوپر ہے کہ بھئی وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا لڑنے کے لیے جو آئے تھے تو وہ اپنے آپ کو نقصان ڈالنے کے لیے آئے تھے. وما یشعرون حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے. ولو ترا اور اگر اور جب آپ دیکھیں یا اے محمد اذا وقفوا کہ جب ان پر پیش کیا جائے گا، یعنی علی النار جب ان کو پیش کیا جائے گا آگ پر، فقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا، یعنی کس کے لیے کہ بھئی وہ یہ کہیں گے اے کاش، نرد الی الدنیا کہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا کہ ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ونکون من المؤمنین اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. کہتے ہیں کہ یہاں پر دو فعل ہیں، ایک نکذب اور دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ نکون. ٹھیک ہے جی، کیا مطلب کیا ہے کہ اگر تو یہ دونوں فعل علیحدہ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ دونوں جہاں جملہ استئنافیہ ہے، یعنی یہ جملہ استئنافیہ ہے، اور اگر نصب ہو ان پر تو یہ تمنی کے جواب میں واقع ہو جائیں گے، پھر ان پر ان داخل ہو جائے گا. اور اگر پہلے کا رفع ہو اور دوسرے کا نصب ہو تو پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا نکذب، پہلا جو ہے نا وہ ہو جائے گا پہلے پر رفع دوسرے پر نصب ہو تو پھر دوسرا جو ہے نا وہ اس کی شرط محذوف ہو جائے گی، یعنی یہ شرط اس کے یہ لو جو ہے نا اس کی شرط ہے، اور لرأیت امرا عظیما جو ہے نا یہ اس کی شرط محذوف ہوگی، جواب شرط محذوف ہوگی، یہ جواب شرط ہے. قال تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بل للاضراب، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اضراب کے لیے یعنی پریشانی کرنے کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی. تو اس کے بعد یعنی یہاں پر اضراب کے لیے یعنی ان کی اس تمنا سے جو ایمان لانے کا ارادہ جو ہے نا یہاں سے مفہوم ہو رہا ہے، ایمان لانے کا جو ارادہ مفہوم ہو رہا ہے نا تمنی سے یا مراد ہے. بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ما کانوا یخفون کہ جو وہ چھپاتے تھے، من قبل اس سے پہلے. کس طرح ظاہر ہوگا وہ؟ یعنی وہ اپنے قول کے چھپاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے نا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اس بات کو چھپا دیتے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے جوارے جو ہیں نا وہ گواہی دیں گے، ان کے جو اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے. فتمنوا ذلک تو پھر اس بات کی تمنا کریں گے، ولو ردوا الی الدنیا فردا کہ بھئی ہم جو ہے نا دنیا میں واپس لوٹائے جائیں، لعادوا لما نہوا عنہ. سمجھ میں آئی بات؟ اگر ان کو واپس بھی کیا جائے نا اور جن سے ان کو روکا گیا ہے پھر بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وہ جھوٹے ہیں اپنے وعدے میں کہ بھائی ہم ایمان لائیں گے نا، وہ پھر بھی جھوٹے ہیں. وقالو اور کہا جو منکر الباس ان ہے یا اللہ حیاتنا دنیا، ان یہاں پر نافیہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اٹھنا ہے نا، یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، جو انکاری جو قیامت والے دن اٹھنے کے انکاری ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بس ایک حیات ایک دنیاوی زندگی ہے، کھیلنا کودنا، ٹھیک ہے جی. وما نحن مبعوثین ہم جو ہیں اٹھنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اٹھنے والے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟
کہ بھئی وہ جو یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے نا کہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر فرمایا ولو ترا، اور کبھی آپ دیکھیں گے اذا وقفو، جب کہ وہ ان کو پیش کیا جائے اپنے رب پر، لرأیت امر ندیما، تو آپ بڑا امر عظیم دیکھیں گے، قال لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، علی لسان الملائکہ، ملائکہ کی زبان پر توبیخا جھڑکتے ہوئے، الیس ھذا البعث والحساب، کہ بھئی یہ اٹھنا اور حساب جو ہے یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اے ہمارا رب، انہ لحق، بے شک حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو تم عذاب کو جس کا تم انکار کرتے تھے دنیا میں۔ قد خاسر الذین، سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک رکوع مکمل ہوا۔ دروازہ بند کر چکری۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف، مشکات شریف میں ہے کہ بھئی یہاں ہم جو پڑھ چکے تھے، کہاں تک پڑھ چکے تھے کہ بھئی الفصل الاول، اب ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ الفصل الاول، یہاں پر میں نے آپ کو ایک ترکیب بتائی تھی، شاید آپ کے ذہن میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی باب السواک، اس کو ہم باب السواک کے بھی پڑھ سکتے ہیں، باب السواک کے سوا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں باب السواک، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، ھذا باب السواک، ھذا بن جائے گا مبتدا، باب بن جائے گا مضاف، اسواق مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہو جائے گی کس کی؟ ھذا مبتدا کی۔ اور اگر یہ باب السواک کے ہو تو پھر اس کے یہ کیا ہونے گا؟ یہ مفعول بی بنے گا آنی فعل کا۔ آنی فعل اس میں واحد، اس میں آنا ضمیر متکلم، آنا ضمیر متکلم برائے واحد متکلم ہے، آنا ضمیر، آنا ضمیر برائے واحد متکلم، ٹھیک ہے، آنا ضمیر برائے واحد متکلم، منصوب متصل مرفوع مانن فاعل ہوگا اس کا، فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو کتنا، اس پر کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں ہم؟ دو اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ باب السوا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، باب السوا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جو بھی اعراب پڑھیں۔ اچھا جی، الفصل الاول کی بھی اس طرح ترکیب ہوگی۔ اگر تو آپ ھذا فصل الاول کریں گے تو یہ صفت موصوف جو ہے یہ خبر بن جائے گی مبتدا محذوف کی، اور اگر آپ اس کو فصل الاول پڑھیں تو یہ آنی فعل کا مفعول بہ بن جائے گا۔ بہرحال جی، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یعنی مجھے جو ہے وہ اپنی امت کے بارے میں دشواری نہ ہوتی یا گرا نہ گزرتا، لامرتہم، تو ضرور میں ان کو حکم دیتا بتاخیر العشاء، عشاء کی تاخیر کرنے کا، وبالسواک عند کل صلاۃ، اور ہر نماز کے ٹائم مسواک کرنے کا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ حکم دے دیا کہ بھئی عشاء کو آپ تاخیر سے پڑھیں تو پھر کیا ہوتا؟ پھر معاملہ یعنی امت پر تھوڑا شاک ہو جاتا، امت پر گراں ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک، تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر عشاء کا حکم نہیں دیا۔ ویسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عشاء پڑھتے تھے رات کے تہائی حصے میں بالفرض۔ آج کے دور میں عشاء جو ہے وہ تقریباً 6:30 بجے شروع ہو رہی ہے تقریباً، ہیں ہمارے یہاں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 5:30 بجے جو ہے وہ ٹائم شروع ہو رہا ہے فجر کا۔ تو اب آپ اس کا تہائی حصہ کریں گے نا، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ بھئی 6 میں آپ 4 گھنٹے ڈالیں، 6 میں آپ جب 4 گھنٹے ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا 6:30 بجے اور 10:30 بجے۔ تو 10:30 بجے تک جو ہے نا کیا ہے کہ اگر ہوتا تاخیر عشاء کی حکم دیا جاتا ثلث لیل کا، تو پھر عشاء کا جو ٹائم ہے وہ آج کل کتنا ہوتا؟ وہ آج کل 10:30 بجے ہوتا، اور گرمی میں پھر کتنا ہو جاتا؟ گرمی میں پھر آپ 2 گھنٹے اور چلے جائیں، یعنی 12:30 بجے تک۔ تو 12:30 بجے جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس طرح نماز ادا کرنا امت پر شاق تھا، اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ وعن شریح بن حانی قال سألت عائشہ تھا، کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، سوال کیا
بأي شيء كان يبدأ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے ابتدا فرماتے تھے؟ اذا دخل بیتہ، کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، جب وہ گھر میں تشریف ہوتے رکھتے تھے یا تشریف لاتے تھے تو پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا بالسواک، آپ وہ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ وعن حذیفہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یسوس بفاہ بالسواک، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے رات کو تو پھر آپ مسواک کے ساتھ اپنے منہ کو ملتے تھے، مطلب یہ کہ مسواک فرماتے تھے۔ وعن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشر من الفطرت قص الشارب، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 چیزیں جو ہے نا یہ سنت ہیں، اشرۃ من الفطرت، اشر من الفطرت مطلب یہ کہ یہ 10 چیزیں جو ہے انبیاء کی فطرت میں سے ہیں۔ قص الشارب، قص الشارب یعنی مونچھوں کو چھوٹی کرنا، قص الشارب مطلب یہ مونچھ چھوٹی کرنا، ٹھیک ہے جی۔ وإعفاء اللحیۃ، اور داڑھی کو بڑھانا، ٹھیک ہے جی۔ والسواک، اور مسواک کرنا۔ واستنشاق الماء، اور پانی کو نک میں چڑھانا۔ وقص الاظفار، قص الاظفار مطلب یہ کہ ناخن چھوٹے کرنا۔ اگر کوئی بندہ یوں کہے قص الشارب کا مطلب یہ ہے کہ بھئی مونچھیں بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ عین الپٹی والپدر کرنا، تو پھر ہونا چاہیے کہ پھر اپنے ناخن کو بھی جڑ سے اکھاڑے، جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ وہ قص الشارب سے جو ہے نا وہ جو بندی یہ کہتے ہیں لیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے جو ہے نا قص الشارب سے مراد ہے کہ مونچھیں بالکل صاف کرانا، تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے ناخنوں کو بھی بالکل کھنچوا لیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس طرح جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ جی جی صحیح طاہر صاحب۔ بالکل الحمد للہ۔ اوکے، ہمارے علماء سنت میں بھی ہمارے تھے مولانا شاہ محمد نورانی صاحب تھے، آپ نے جانتا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بھی یہ علماء جو ہیں بالکل مونچھیں بالکل ہی وہ نہیں، اس طرح بالکل بتا دیتے جی۔ اصل میں بات جی وہ اصل کہتے بات ہیں جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو بات ہے نا وہ ہے اس طرح کے وہ اس پر مصر نہیں تھے، اس پر مصر نہیں تھے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس پر مصر نہیں تھے، جس طرح دیوبندی مصر ہوتے ہیں کہ اصرار کرتے ہیں، نہیں جی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اس بات کا جو ہے نا وہ نہیں کرتے تھے نا۔ مسلم نہیں تھے، وہ خود سمجھتے تھے بابا، ان کا اپنی سمجھ سے کہتے تھے پست کرنے سے ہاں مراد یہ ہے، بالکل پست کرتا، بالکل پست کرتا ہوں۔ ہاں، دیکھ شاہ نورانی صاحب رحمہ اللہ، بالکل الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ میں نے ان سے ان کے میں نے دست بوسی بھی کی ہے الحمدللہ۔ ایک فنکشن میں انہوں نے مجھے انعام بھی دیا ہے، جب مدرسے میں الحمدللہ میری تقریباً جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میری فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن یا تھرڈ پوزیشن میری آتی تھی، تو ماشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے ان کی دست بوسی بھی کی ہے، اور الحمدللہ یہ بھی اللہ نے مجھے اعزاز سے نوازا ہے کہ انہوں نے مجھے انعام سے بھی جو ہے نوازا تھا۔ تو بہرحال ایک ہے کہ بھئی جو بندی حضرات جو ہیں نا، دیوبندی حضرات جو ہیں وہ صرف اس بات پر مصر ہیں کہ بھئی نہیں مونچھیں کٹواؤ، بس بات یہی ہے، کٹواؤ بس، اور کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو امام شاہ محمد نورانی رحمہ اللہ جو ہیں، وہ ان کا جو فعل تھا تو وہ اس میں توجیہ بھی ہو سکتی ہے، توجیہ بھی ممکن ہے، اور یہ اگر مصر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری بات ہے کہ بھئی اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس میں جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ بالکل ہی جو ہے نا آپ جتنے جو بندی دیکھیں گے تو ان کا جو ہے نا کیا ہے کہ کیا حشر ہوا ہوتا ہے، وہ اصرار کرتے ہیں، ہم اصرار نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی آگے چلیں جی، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھائی غسل البراجم، اور پھر پورے دھونا، جو ناخن کے پورے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ونتف الابط، اور پھر کیا کرنا کہ اپنے جو بغل ہیں ان کے بال کو کھینچنا۔ وہ حلق العانت، اور زیر ناف کو حلق کرانا۔ وہ انتقاد الماء، انتقاص الماء، انتقاص الماء کا مطلب ہے کہ استنجا کرنا، یعنی استنجا، ٹھیک ہے جی۔ وقال راویو، یہاں پر جو ہے نا لیست عاشرت، یہاں پر لیست ہونا چاہیے، یہاں پر نیست لکھا ہوا ہے۔ آپ کے کسی کے پاس ہے کوئی یہاں پر جو ہے نا کوئی اچھے طریقے سے لکھا ہو؟ ہاں صحیح ہے، وہ کہتے ہیں نسیتو مطلب یہ ہے کہ میں بھول گیا، 10ویں کو بھول گیا، الا ان تکون المدمتو، کہتے ہیں کہ وہ شاید کلی کرنا ہوگی،
ٹھیک ہے جی، یہاں پر اصل جو ہے یہ الفصل الثانی مکمل ہوا۔ تو ہمارے جو علماء کرام جی سید غزالی صاحب جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ یہاں پہ جو داڑھی بڑی کرنے کا ذکر ہے تو داڑھی کتنی بڑی کرنی چاہیے؟ داڑھی کا ذکر ہے جن وہ ایک مشت ہے، ٹھیک ہے جی، جی ہاں داڑھی کا ذکر جو ہے وہ ایک مشت ہے۔ بہرحال وہ جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو بالکل چھوڑ دو، اب داڑھی کو بالکل جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ تو بالکل جو ہے نا کہ داڑھی کا بڑھانا ہے، کہ وہ داڑھی کا بڑھانا یہ مراد لیتے ہیں کہ پھر داڑھی کو بالکل کٹواؤ نہیں۔ جی صحیح ہے صاحب۔ یہ میرا بھی سوال تھا کے بارے میں تھا، آپ نے اکثر جو علماء کہتے ہیں کہ قبضہ جو ہے ہونا چاہیے، قبضہ ہونا چاہیے، لیکن آئے گا وہ جدید تک آ گئی ہے، اور ڈاکٹر قاضی صاحب اور بھی لوگ کہتے ہیں وہ بالکل چھوٹی چھوٹی انہوں نے برے نام ہی رہے گی داڑھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، دیکھے ہوئے داڑھی دیکھی ہوگی ان کی بھی، اور نظر ہی نہیں آتی شاید، اور وہ کہتے ہیں وہ بھی بہرحال بہرحال جو ہے کہاں سے استعمال نا، کرتے کہتے ہیں۔ ایک میرا یہ بات یہی ہے کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ داڑھی بالکل ہی چھوٹی ہو، میں اس بات کا بالکل ہی قائل نہیں ہوں، اور نہیں اس بات کا قائل ہوں کہ بالکل داڑھی کو بالکل چھوڑ دیں آپ کہ جہاں پر جاتی رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے نا یہ چیز بہت جو ہے نا کیا ہے کہ معیوب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سمجھ آئی بات؟ جی جی اچھا جی، اس کے بعد پھر ہے کہ جی باب الاذان من الازا، یہ باب الاذان ہے، مطلب یہ کہ اذان کا باب۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھئی الاقامت سوری اذان الاذان والاقامت، یہ کیا ہے سنت مؤکدۃ، کہ بھئی اذان دینا اور اقامت یہ دونوں کیا ہے کہ سنتیں مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ ہیں فرائض کے لیے، ولو منفردن، اگر جو بندہ اکیلا ہو، ادان چاہے ادائی ہو یا او قضان یا قضائی ہو یا سفری ہو یا حضری ہو نماز، للرجال مردوں کے لیے، وکرہا للنساء، اور یہ دونوں مکروہ ہیں عورت کے لیے، ویکبر فی اولی اربعا، کہ بھئی وہ تکبیر کہے گا اس کے شروع میں 4 مرتبہ اور 2 مرتبہ اس کے آخر میں، کا باقی الفاظ ہی، جس طرح باقی الفاظ، ولا ترجیع فی الشہادتین، سمجھ میں تو ولا ترجیع فی الشہادتین، اور شہادتین میں ترجیح کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ بھئی والاقامت مثلہ، اور اقامت جو ہے اس کے مثلے، ویزید بعد فلاح الفجر الصلاۃ خیر من النوم، کہ بھئی بڑھائے گا فجر کی نماز میں فلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ، بعد فلاح الاقامت، اور اقامت میں فلاح کے بعد یعنی حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، یتمحل فی الاذان، کہ بھئی آذان ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ویسرع فی الاقامت، اور اقامت جلدی جلدی کہے، ولا یجزئ بالفارسیۃ، کہ اذان فارسی میں جائز نہیں ہے، وان علما، اگر وہ جانتا ہو، انہ آذان فی الازہر، اظہر یعنی بہت اچھے طریقے سے وہ جانتا ہو، یا اظہر روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ اذان نہیں ہوگی، ویستحب ان یکون المؤذن صالحا، کہ مستحب یہ ہے کہ وہ جو مؤذن ہے نا وہ کیا ہو، وہ نیک ہو، عالم بسنت، سنت کو جاننے والا ہو، وہ اوقات الصلاۃ، اور نماز کے وقتوں کو جاننے والا ہو۔ اب یہاں پر یہ نا ان یکون المؤذن صالحا عالما بسنت و اوقات الصلاۃ، تو یہاں پر یہ جو اوقات الصلاۃ ہے نا، یہ مفعول بہ بن رہا ہے اس کا عالمن کا۔ اب مجھے کوئی بتائے گا، تو مفعول بہ تو منصوب ہوتا ہے، یہ تو مجرور ہے، کوئی بتائے گا؟ اوقات الصلاۃ ہونا چاہیے۔ ایسا غزالی بھائی آپ بتائیے، ہاں جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو اوقات الصلاۃ ہے نا، یہ اوقات الصلاۃ پڑھنا صحیح ہے یا اوقات الصلاۃ پڑھنا چاہیے؟ کیوں کہ اوقات جو ہے نا یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے عالمن کا، چلو میں نے یہ ترکیب تمہیں بتا دی کہ یہ عالمن کا مفعول بہ بن رہا ہے، تو اس کو تو اوقات الصلاۃ ہونا چاہیے یا اوقات الصلاۃ ہونا چاہیے؟ یہاں پہ یہ جو ہے مفعول بھی بن رہا ہے تو پھر تو اوقات الصلاۃ ہونا چاہیے نا۔ ہاں وہ تو میں پوچھ رہا ہوں نا جی۔ اور کوئی ہے اسد بھائی؟ یہ عالمن صاحب عالمن فعل ہے؟ عالمن اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل شبہ فعل ہوتا ہے، یہ اچھا فعل کی اچھا طرف ہوتا ہے۔ جی سید طاہر صاحب آپ کیا کہیں گے، اوقات الصلاۃ ہونا چاہیے یا اوقات الصلاۃ ہونا چاہیے؟ طاہر صاحب تو اوقات صلاح میں کل بھی آتا تھے تو پھر وہی ہوگا، اوقات صلاح سے ہوگا، مصطفی ریاض سے یہاں پہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے۔ مذاق اگر اوقات تو صلاح پہ ٹھیک ہے، اوقات تو صلاح سے
नहीं, ता को फतह होना चाहिए, कसरा होना चाहिए। मैं तो मान चाहिए अच्छा जी है तो मफूल बही, ये तो पता है मफूल बही है, मफूल बही तो मंसूब होता है ना। जी हाँ। आप लाइव तो बता रहे हैं जी अच्छा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, चले फिर बाबू की मैं बात होती है। मैं जारी नहीं हो रहा है वो मुकात सुना मुकात सुना ये उकात सुना ये मुदाफले मुदाफला है जी जी। जी गजाली साहब। गुस्सा में इसका एक बार आप तर्जमा कर देते, इसका तर्जमा क्या बनेगा? भाई जानने वाला हो सुन्नत सुन्नत को और नमाज के वक्तों को। कहाँ के ये भी कहाँ के भी आ कहाँ जी के भी आ रहा है जी जी, उमर जलाल साहब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताद जी मोहतरम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर माज़रत मैं लेट में हो गया हूँ। जी अच्छा, जी गुजारिश मैं इस हवाले से तो नहीं जवाब दे सकता, लेकिन एक सवाल था छोटा सा। जी जी ये जो अजान की जब आपने चैप्टर शुरू किया है तो इसमें आपने ये पढ़ा है कि अजान सुन्नत मौक़दा है, हाँ हाँ ठीक है, और अकामत भी। जी जी। तो आप रहनुमाई करेंगे कि अजान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दी थी या नहीं खुद से? वो इंशाल्लाह ये अलग मौजू है, इंशाल्लाह फिर वो इंशाल्लाह आपकी जो है खिदमत में ज़रूर अर्ज करेंगे। फिलहाल अभी हमारा वक्त जा रहा है, सिर्फ मुझे चले ठीक इस बात का ठीक है जवाब ठीक मिलेगा इंशाल्लाह, फिर आपको ज़रूर इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह खिदमत इंशाल्लाह में इंशाल्लाह। आएंगे बिल्कुल। जी ये बज़ाहिर तो वैसे औकात सलाती लग रहे हैं। हाँ, असल में आपने बात पढ़ा है कि जमा मुअन्नस सालिम का इराब क्या है कि रफ़ा ज़मा के साथ नस्ब और जर कसरा के साथ होता है उसका। तो यहाँ पर जो है ना क्या है कि नस्ब कसरे के साथ होगी, तो वो औकात सलाते होगा। हाँ, ठीक हो गया जी। सही है, सही। हाँ। वो आला वुज़ू मुस्तक़बिल क़िबला थी। कहते हैं कि भाई वो आदम मुअज़्ज़िन क्या हो, साले हो, आलिम हो, सुन्नतों को जानने वाला हो, नमाज के वक्तों को जानने वाला हो, और वो जो वुज़ू भी जो करे वो करे क़िबले की तरफ मुंह होकर करे, ठीक है ना। इल्ला अन यकून राकिबन, मगर ये कि वो सवार ना हो। वअन यजअल इस्बअैहि फी उज़ुनैहि, और ये कि करे अपनी दोनों उंगलियों को दोनों कानों में। वअन यहूल वजहहु यमीनन बिस्सलात, और ये कि फेरे अपने चेहरे को सलात दाएं तरफ, सलात में, हय्या अला सलात में। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो सारे के सारे जो है ना उनका सीना फिर जाता है, ये कह दे अपने चेहरे को फेरे। वयसारन बिल फलाह, और जो है ना क्या है कि बाईं जानिब किसकी तरफ, फलाह के वक्त। वयस्तदीर फी सौमतिही, और अपने गुंबद में जो है ना क्या है कि वो ये इस तरीके से वयफ़सिलु बैन अल आज़ान वल इकामती, कहते हैं कि आज़ान और इकामत के दरमियान में इतना फासला डाले कि बेकद्र मा यहदुरुल मुलाज़िमून लिस्सलाति, इस अंदाजे के मुताबिक जो है ना वो डाले, ताकि मुलाजिमीन, जो मतलब ये कि जो काम करने वाले हैं, मुलाजिम का मतलब होता है काम करने वाले, ठीक है ना जी, वो क्या करें कि वो नमाज के लिए हाजिर हो सकें। मा मराअतिल वक्तिल मुस्तहब, कि भाई मुस्तहब वक्त में, मुस्तहब वक्त की रियायत करते हुए। अच्छा, वफिल मगरिबी बिसख्त कद्र कराते सला से आजातिन के सारन, कि भाई मगरिब में क्या करे कि भाई इतनी जो है ना देर करे कि 3 आयात की तिलावत हो सके, ठीक है जी, 3 छोटी आयात की तिलावत हो सके, कि अजान देने के बाद इतनी देर करे कि 3 छोटी आयात की तिलावत हो सके। और सलास खुतवातिन, या फिर क्या करे कि वो 3 कदम चले। वयुसव्विबु ककौलिही बादल आज़ान अस्सलातु अस्सलातु या मुसल्लीन, और वो तस्वीब करे, तस्वीब करे, तस्वीब का मतलब होता है कि भाई आज़ान के बाद, आज़ान के बाद जो है लोगों को याद दहानी कराना, इसको कहते थे, तस्वीब कहते थे। इस तस्वीब, ये तस्वीब जो है ना ये आजकल की नहीं है। लोग ये कहते हैं ना कि भाई आप अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह जो पढ़ते हैं, ये असल में ये तस्वीब है। कि जब भी इंसान जो है ना क्या करता है कि अजान के बाद, आपने देखा होगा कई मसाजिद में यूं होता है कि अगर 20 मिनट पहले अजान दी जाती है तो उसके 10 मिनट बाद फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ा जाता है। ये तस्वीब है, और ये तस्वीब जो है ये हर दौर में बदलती रही, हर दौर में बदलती रही। कि भाई जब जो है ना कि बारी थी कुफार की, तो उस वक्त जो है वो इस तरह कहा जाता था, ठीक है जी। और जब जो है ना बारी आई मुनाफिकीन की, तो जब मुनाफिकीन की बारी आई तो फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का इजाफा कर दिया गया, ताकि जो मुनाफिकीन हैं उनका रद्द हो जाए। जिस तरह देखो कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के दौर में जो है ना, मेरे ख्याल में हजरत वहाँ पर जो है ना वो जो सिपा सालार थे,
کسی کو پتہ ہے کہ مسیلمہ بن کذاب کے دور میں کون سپہ سالار تھے؟ تو انہوں نے جو ہے نا وہ نعرہ یوں تھا کہ مسیلمہ بن کذاب کے جو لشکری تھے وہ بھی نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر، ادھر جو ہے صحابہ بھی اللہ اکبر نعرہ لگاتے تھے. تو پھر آپ نے جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ بھئی سانجا نعرہ چھوڑو، آپ وہ نعرہ لگاؤ کہ جو مسلمانوں کا ہے. تو اس وقت یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا گیا، ٹھیک ہے نا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا گیا. تو اب یہاں پر جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو پڑھا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے تاکہ منافقین کا رد ہو جائے، تاکہ وہابیین کا رد ہو جائے، تاکہ دیوبندیت کا رد ہو جائے. کیونکہ دیوبندیت اور وہابی ہونا یہ منافق ہیں، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اگرچہ اصطلاحی منافق نہیں ہے لیکن لغوی منافق ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے. جی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی طاہر صاحب. جیسا یہ ہمارے یہ واقعہ جو ہیں یہ لوگی صاحب میں کیا فرق ہے تھوڑا سا؟ اصطلاحی منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جو منافقین تھے، جو منافق تھے نا منافقین، یعنی آپ یوں کہیں کہ جو اصل جو اوریجنل منافقت تھی وہ ختم ہو گئی. اصل جو اوریجنل منافقت تھی نا، جو منافقت کرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو وہ اصل منافقت ہے. اور جو اب چونکہ اب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے بظاہر ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں تو موجود ہیں، لیکن ظاہری دنیا میں جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا کیونکہ اب منافقت کی جاتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ منافق کہیں گے، اصطلاحی نہیں کہلائیں گے، لغوی کہلائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. یہ دیکھو نا، اب آپ دیکھیں خود دیکھیں کہ بھئی یہ یہاں پر الصلاۃ یا مسلین یہ ہے. اب ان کو کہو کہ چلو جی تم ایسا کرو نا کہ بھئی ہم نہیں پڑھتے، ہم بھائی نہیں پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، چلو تم اس طرح تو کرو الصلاۃ یا مسلین یہ تو پڑھو. وہ بھی نہیں پڑھیں گے. وہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی صرف ہم چونکہ منافق ہیں اور اس وجہ سے جو ہے نا کہ نہیں پڑھیں گے. وَيَكْرَهُ التَّلْهِينُ، اور جو ہے نا کہ اذان کو یعنی گانے کی طرز پر پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. وَإِقَامَةُ الْمُحَدِّثِ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ بے وضو کا اذان کہنا اور کیا کہنا اقامت کہنا، ٹھیک ہے نا جی. وَأَذَانُ الْجُنْبِ، اور جنبی آدمی کا اذان کہنا. وَصِبِّيٍّ، اور بچے کا اذان کہنا جو لا یعقل ہو. مجنون، اور پاگل کا اذان کہنا، اور جو جس نے نشہ کیا ہو اس کے اذان کہنا. وامرأۃ، اور عورت کا اذان کہنا، اور فاسق کا اذان کہنا، قائد کا بیٹھنے کا اذان کہنا، ان سب کی اذان دینا مکروہ ہے. والکلام فی خلال الاذان وفی الاقامت، اور اس طریقے سے اذان اور اقامت میں جو ہے بات کرنا، درمیان بات کرنا. ویستحب اعادتہ دون الاقامت، مستحب ہے کہ بھئی اگر تو اذان کے دوران اس نے بات کی تو وہ پھر اذان کو لوٹائے نہ کہ اقامت کو. جی طاہر صاحب. ٹائم تھوڑا ہے. یہ مکروہ ہے اس میں بچے کا اذان دینا، عورتیں اذان دینا، یہ مکروہ تنزیہ ہے تحریمی ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے وہ بچہ کہ جو غیر عاقل ہو. اگر بچہ عاقل ہو تو پھر نہیں. اچھا بچہ کو اذان دے دے یا عورت اذان دے دے پھر واجب الادا ہوگی؟ ہاں بچہ وہ کہ جو غیر عاقل ہے، جو لا عاقل ہے، جس کو عقل نہیں ہے. اگر جس کو عقل ہے تو اس کی مکروہ نہیں ہے. تو یہ بچے ہوتے ہیں نا مسجد میں اذان دیتے ہیں، 8 9 سال بچے کی اذان دیتے ہیں، 9 10 سال کے بچے بھی مسجد میں اذان دیتے ہیں. جی ہاں وہ دیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ایسا بچہ ہونا چاہیے کہ جس کو شعور ہو، جس کو اذان کا شعور ہو تو وہ دے سکتا ہے. جو عاقل بچہ ہے، جو غیر عاقل بچہ ہے اس کی اذان نہیں. بالکل چھوٹا سا بچہ ہے جو 2 3 سال کا ہے، چلو 5 سال کا بھی اس کی اتنی نہیں ہوتی، اگر 10 سال کا 12 سال کا ہے تو اس کو چونکہ اذان کا شعور ہوتا ہے تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا جی. اب جو میرے خیال میں کافی ہے آگے شاید. ہاں چلے پھر انشاءاللہ یہ بعد میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم لگ جائے گا. اب ہم ذرا چلتے ہیں شرح معتمل پر چلتے ہیں. جی اچھا جی. شرح معتمل جو ہے اس میں جازم عین ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد اس میں جازم متا. کہتے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے چوتھا اسم کون سا ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے چوتھا اسم متا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا متا زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مکان کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متا زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی متا زمان کے لیے
اس کی مثال لیتے ہیں جس طرح دیکھو کہ متا تذهب اذهب، یعنی جب تو جائے گا تب میں جاؤں گا. اے ان تذهب اليوم اذهب اليوم، یعنی اگر تو آ جائے گا تو میں بھی آ جاؤں گا. اے ان تذهب غدا اذهب غدا، یعنی اگر تو کل جائے گا تو میں بھی کل جاؤں گا. اس میں جازم اینما، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے پانچواں اسم کون سا ہے؟ لیکن فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے پانچواں اسم اینما ہے. سوال، کیا اینما زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مکان کے لیے؟ جواب، اینما مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا اینما تمشی امشی، جس جگہ تو چلے گا اس جگہ میں چلوں گا. اے ان تمشی الی المسجد امشی الی المسجد، یعنی اگر تو مسجد کی طرف چلے گا تو میں بھی مسجد کی طرف چلوں گا. اے ان تمشی الی السوق امشی الی السوق، یعنی اگر تو بازار کی طرف چلے گا تو میں بھی بازار کی طرف چلوں گا. اس میں جازم انا، انا فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے چھٹا اسم کون سا ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے چھٹا اسم انا ہے. کیا انا زمان کے لیے آتا استعمال ہوتا ہے یا مکان کے لیے؟ جب انا مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوال، پھر اس کی مثال دیتے ہیں جیسے انا تکن اکن، جہاں تو رہے گا میں وہیں رہوں گا. اے ان تکن فی البلد تکن فی البلد، یعنی اگر تو شہر میں رہے گا تو میں بھی شہر میں رہوں گا. اے ان تکن فی البادیۃ اکن فی البادیۃ، یعنی اگر تو جنگل میں رہے گا تو میں بھی جنگل میں رہوں گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، فیض الادب پر چلتے ہیں. اچھا، یہ اس دن کون سی ہم نے پڑھی تھی جی؟ کوئی ہے بتانے والا؟ جی شاہ صاحب. یہ ہمارا آج کا سبق ہے بھائی، واللہ لاقرأ القرآن. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا واو قسمیہ ہے. یہ انشاءاللہ ہم اس ہفتے والے دن انشاءاللہ قسم اور جواب قسم کے ہم پریکٹس کریں گے. آپ نے جو ہے نا مجھے یاد دلانا ہے. اس کے بعد پھر کہ زید کل اسد فی الشجاعت، زید جو ہے یہ شیر کی طرح ہے شجاعت میں. تو اب کس طرح بنے گا؟ زید بنے گا مبتدا، کل اسد کاف حرف جار، الاسد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہو جائے گا ثابت کے. فی حرف جار الشجاعت معرب باللام مفرد منصرف صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً، مجرور ہو گیا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ متعلق ہو جائے گا کس کے؟ ثابت کے. تو فعل اپنے ثابت یعنی شبہ فعل ہے، شبہ فعل اپنے ثابت یعنی اسم فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی عیسیٰ غزالی صاحب موجود ہیں؟ نہیں ہیں جی. طاہر صاحب آپ دوبارہ سنیے اس ترکیب کو، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یہ ترکیب کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اچھے طریقے سے یہ ترکیب کرنی ہے. زید مبتدا، کاف حرف جار، الاسد مجرور. ٹھیک ہے جی، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا ثابت کے. فی حرف جار الشجاعت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوگا ثابت کے. ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی طاہر صاحب. میں توجہ نہیں ہے، میں توجہ نہیں کہ کیا جملہ کیا ہے؟ زید کلا سے ہاں زید میں کہیں دے نہیں رہا، میں اس میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں. اچھا چل آگے چلتے ہیں جی. سألت زیدن عن الوہابی، جی سألت فعل تو ضمیر فاعل، زیدن منصوب. ٹھیک ہے جی، یہ مفعول بھی ہوگا. عن الوہابی جی نے جار مجرور ہو کر ظرف متعلق، ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ان اللہ جعل رسولنا، یہاں پر ان حرف مشبہ بالفعل، اس میں جلالت اس کا اسم بن جائے گا. جعل صیغہ بعد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، رسول مضاف، نا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوگا فعل کا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنے گی ان کی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. خاتم الانبیاء، اب یہاں پر جو ہے نا ہمارے رسول یہ کیا ہیں؟ یہ خاتم الانبیاء ہیں. تو یہ رسولنا کو ہم بنائیں گے مبدل منہ، خاتم الانبیاء کو کیا بنائیں گے ہم؟ خاتم الانبیاء کو ہم بنائیں گے جناب یہ بدر الکل، مبدل منہ اپنے بدر الکل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اچھا جی. اس کے بعد ما معنا خاتم الانبیاء، یہ ما جو ہے نا یہ استفہامیہ ہے. ما کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ خاتم الانبیاء کا کیا معنی ہے؟
تو معنی مضاف خاتم جو ہے نا یہ مضاف الانبیاء مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا، معنی کا معنی اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور اس کی جو مبتدا مؤخر اور یہ ما ہے اس کی خبر بنے گی. تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ استفہام، یہ جملہ ہوگا جملہ انشائیہ ہوگا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر میرے خیال میں 3 سے 4 جملے ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے جی. ابھی ذرا کوئی اور ہے کہ جو ہمیں ابواب سنائے؟ جی عمر جلال صاحب، کوئی سید طاہر صاحب، جی جی سن لیں عمر بھائی سن لیں، پھر میں سناتا ہوں. عمر بھائی سن لیں، عمر بھائی سنا جاتے ہیں تو جی 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 آپ سنائیں، آپ سنائیں. سر اذانیں ہو رہی ہیں ہماری طرف، اگر ہاں اجازت ٹھیک ہے ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک میں ہے. سناتا ہوں اس کا نام جی جی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتنبا یجتنب اجتنابا فهو مجتنبا يجتنب فذاك مجتنب لم يجتنب لم يجتنب لا 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 يجتنب. الامر منه اجتنب لتجتنب يجتنب ليجتنب، والنهي عنه لا تجتنب لا تجتنب لا يجتنب لا يجتنب. اظهر منه مجتنب مجتنبان مجتنبات. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو اور گیا. ساتھی ہے جی اور وہ ساتھی ہے تو میں سنا دوں، آگے سنا دوں، اور سنا دوں، اور وہ ساتھی ہے تو نہیں، سنا دیں. اور کوئی ساتھی نہیں ہے، آپ ہی سنائیں، اور کوئی ساتھی نہیں ہے. میں تو اس تنسرا یا استنسار فهو مستنصر، وہ استنسرا مستنصر